مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ ہمیں اپنی انفرادی زندگی کے، ازدواجی زندگی کے مقاصد اور فوائد بتلائے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فکر آخرت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میاں بیوی نکاح والی زندگی یہ انسانی ضرورت ہے اور انسانی معاشرے کی حفاظت کا ذریعہ ہے، توالد اور تناسل اس کا سبب ہے، اور یہی مقصد ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور جنت عطا فرما دی، جنت مومن کا گھر بنایا، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے اپنے جسم سے، انہی کے بائیں پہلو سے حضرت حوا علیہ السلام کو ایک عورت کو پیدا فرما دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ عورت تمہارے جسم سے تمہارے لیے کیوں پیدا کی؟ اس لیے پیدا کی تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو۔ گویا بیوی کا مقصد بتلایا کہ بیوی کا مقصد ہے مرد کو سکون پہنچانا۔ بیوی تب ہی بیوی ہے کہ اس کی وجہ سے مرد کو سکون، راحت، آرام پہنچے، دماغی طور پہ، عقلی طور پہ سکون پہنچے، جسمانی طور پہ سکون پہنچے، فکری طور پر وہ گھر کے اندر ہو یا باہر ہو وہ سکون میں ہو کہ گھر میں گھر والے ہیں۔ تو گویا ازدواجی زندگی کا ایک مقصد قرآن مجید نے یہ بتلایا کہ بندہ شادی اس مقصد کے لیے کرتا ہے، کسی عورت سے نکاح اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ اس سے اس کو سکون ملے گا۔ اور دوسرا مقصد اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ نکاح مسلمان انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ میری حلال اولاد اور نسل آگے بڑھے۔ جیسے کوئی زمین ہوتی ہے، زرعی کھیت ہوتا ہے، تو اس سے مقصد کھیتی حاصل کرنا ہوتا ہے، اس سے مقصد اناج حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہاں انسان محنت اس لیے کرتا ہے کہ یہاں سے مجھے پیداوار ملے گی۔ تو شادی سے جو انسان کو مقصد ہوتا ہے وہ اولاد کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بیوی کو کھیت سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے تمہارے لیے کھیت ہے اسی طرح تمہارے لیے تمہاری بیوی ہے۔ جیسے کھیت میں تم نے محنت کرنی ہے، اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں اس امید پر کہ وہاں سے مجھے پیداوار ملے گی، تو یہاں بیوی پر جو اس کے اخراجات تم نے پورے کرنے ہیں، اس کو تم نے رہائش دینی ہے، لباس دینا ہے، خوراک دینی ہے، تو اس کا مقصد بھی وہاں سے تمہیں پیداوار حاصل کرنا ہے، اور پیداوار وہ اولاد ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے بارے میں دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ اولاد فتنہ اور آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی نعمت ہے لیکن ساتھ ساتھ وہی مال فتنہ بھی ہے، اولاد بھی نعمت ہے لیکن ساتھ ساتھ وہی اولاد فتنہ بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن و حدیث کے اندر مال کے بارے میں بھی ملتی ہیں، اولاد کے بارے میں بھی ملتی ہیں۔ اور قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی اللہ نے اگر اولاد کی ترغیب دی ہے تو صرف اولاد مانگنے کا، صرف اولاد ہونے کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ اولاد کے ساتھ نیک اولاد، طیب اولاد، طاہر اولاد، پاک اولاد،
اچھے اعمال، اچھے عقائد والی اولاد، علم والی اولاد، حلم والی اولاد، ضرور ہی کسی نہ کسی صفت کا تذکرہ ہے۔ صفت کے بغیر بس جیسی کیسی اولاد ہو، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 96 سال ہو گئی، لیکن اولاد نہیں ہے، تو پھر بھی صرف اولاد نہیں مانگی، اولاد نیک مانگی ہے۔ اولاد مانگی ہے تو نیک مانگی ہے، صرف اولاد نہیں مانگی۔ یہ نہیں کہ جیسی کیسی ہو بس اولاد ہو جائے، حلال کی ہو یا حرام کی ہو، اور جائز ہو کہ ناجائز ہو، اور پھر آگے وہ کافر ہو کہ مسلمان ہو، فرما بردار ہو کہ گناہ گار ہو، نافرمان ہو، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ اولاد مانگی، نیک مانگی ہے، طیب مانگی ہے، علم والی مانگی ہے، حلم والی مانگی ہے، نیک اعمال والی مانگی ہے۔ اس لیے کہ اولاد اگر ایسی ہو تو مرنے کے بعد بھی نیک نامی ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اولاد ایسی نہ ہو تو پھر دنیا میں بھی عذاب ہے، وبال ہے، اور آخرت کے اندر بھی یہی نقصان کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیویوں کو کھیتیوں سے تشبیہ دے کر کے اشارہ کیا کہ نکاح نسل بڑھانے کی نیت سے ہے، نکاح صرف اپنی خواہش پوری کرنا، صرف لذت حاصل کرنا اس کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہم نے معاشرے نے یہ بنا لیا ہے کہ عورت بس ایک ایسی چیز ہے جس سے مرد نے اپنی لذت والی ضرورت پوری کرنی ہے، تو فرمایا نہیں، بلکہ اولاد حاصل کرنا یہ نکاح کا مقصد ہے۔ تو فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم انا شئتم، او تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو تم۔ ایک لفظ ہوتا ہے جہاں سے چاہو تم، ایک لفظ ہے جیسے چاہو تم، اس میں فرق ہے۔ اسلام جیسے کا قائل ہے، اسلام جہاں سے کا قائل نہیں ہے۔ بیوی سے جہاں سے چاہو نفع اٹھاؤ، جہاں سے چاہو بیوی کے پاس آؤ، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جیسے چاہو بیوی کے پاس آؤ، یہ مسئلہ ضرور ہے۔ اس میں انسان کو اختیار ہے کہ انسان نے کھیتی جہاں سے پیداوار ہونی ہے، جگہ محل وہی استعمال کرنا ہے۔ جہاں سے کھیتی نہیں ہے، جو مقام حرث نہیں ہے بلکہ مقام فرش ہے، مقام گوبر ہے، مقام گندگی ہے، وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ ہاں جو مقام کھیتی کا ہے، آبادی کا ہے، توالد تناسل کا ہے، بچے پیدا کرنے کا ہے، وہاں آؤ، پھر طریقہ وہ تمہاری مرضی ہے، جیسے تم میاں بیوی آپس میں راضی ہو۔ اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی قائد اور کوئی خاص طریقہ نہیں متعین کیا گیا۔ تو فرمایا فاتو حرثکم، او تم اپنے کھیت میں جیسے چاہو تم۔ لیکن یاد رکھو میاں بیوی ہیں اور ایک انسانی ضرورت ہے، لذت بھی، خواہش بھی، شہوت بھی، لیکن فرمایا اس موقع پر بھی اپنی آخرت کو مت بھولنا۔ قدموا لانفسکم، یہاں بھی خیال کرو کہ آگے جو تمہارا عمل جا رہا ہو وہ نیکی والا جا رہا ہو، یہ بھی ایک عمل ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ مسلمان جہاں کہیں ہے، جس جگہ پر ہے، کسی حالت میں ہے، فرمایا تمہارے پاس فرشتے لکھنے والے موجود ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ زمین کو کیمرے کی آنکھ لگی ہوئی ہے، زمین نوٹ کر رہی ہے، ہر چیز نوٹ کر رہی ہے۔ قیامت کے دن وہ درخت بھی گواہی دے گا، پتھر بھی گواہی دے گا، جگہ بھی گواہی دے گی کہ اس نے اس جگہ پر اس کے سامنے پتھر حجر شجر کے سامنے کیا عمل کیا تھا، وہ کیمرے میں نوٹ ہو رہا ہے۔ جیسے یہاں ہم نے سیکورٹی کیمرے لگا دیتے ہیں، وہ جی کیمروں میں محفوظ ہو گیا ہے، تو زمین کا ایک کیمرہ ہے جو ہماری ہر حرکت کو محفوظ کر رہا ہے۔ اور قیامت کے دن زمین اپنی ساری باتیں ظاہر کر دے گی، زمین اپنی ساری باتیں بیان کر دے گی، ہر ایک کی پوری ہسٹری سنا دے گی، ہر ایک کی پوری زندگی بتا دے گی۔ تو فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ بظاہر تو ایک عجیب سی بات ہے کہ میاں بیوی ہیں، اکیلے ہیں، اپنی ایک ضرورت ہے، چاہت ہے، خواہش ہے، انسانی ایک ضرورت ہے، لیکن فرمایا اس حال میں بھی آخرت کو مت بھولنا، اس حال میں بھی غفلت میں مت جانا،
اللہ بھول جائے، اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات بھول جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول جائے، ان کا بتلایا ہوا سنت طریقہ بھول جائے، نہیں ایسا نہ کرنا۔ اور بعض علماء نے یہاں بھی فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے ملاپ کی دعا بتلائی ہے، اس دعا کو یاد رکھنا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا عن الشیطان وجنبنا ما رزقتنا وجنب الشیطان ما رزقتنا، دونوں طرح الفاظ آتے ہیں کہ اے اللہ اس حال میں بھی شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اور اللہ تو نے اگر ہمارے اس ملاپ میں، اس ہم بستری میں ہماری اولاد لکھی ہے تو اس اولاد کو بھی شیطانی اثرات سے محفوظ فرما۔ ابھی میاں بیوی مل رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں اس ملاقات سے اولاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن امکان ہے اولاد ہونے کا، تو پہلے سے دعا کی جا رہی ہے کہ ہماری آنے والی اولاد کو، ہونے والی اولاد کو جنب بالشیطان ما رزقتنا، شیطان کو ان سے دور رکھنا جو تو نے ہمارے لیے اس ملاپ میں اولاد مقدر کی ہے، اس اولاد کو محفوظ رکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمران کی بیوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، انہوں نے جب دعا مانگی کہ یا اللہ میری جھولی آباد کر، اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد نصیب فرما، تو اللہ پاک نے اولاد تو دی لیکن بیٹے کے بجائے بیٹی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اور پھر اس کی اولاد کو، ہم نے اس کو اور اس کی اولاد کو شیطانی اثرات سے محفوظ کر دیا ہے، شیطانی اثرات سے محفوظ کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہوتا ہے، اسی وقت شیطان اس کو اپنی انگلی سے جو چونکا دیتا ہے، اسی وقت اس کو اپنی انگلی مارتا ہے، یعنی اس وقت سے اپنے اثرات بد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی وجہ سے عام طور پر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہوئے چیخ مارتا ہے، وہ چیخ حدیث پاک کے مطابق اس شیطانی انگلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اس سے محفوظ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ، حضرت مریم علیہ السلام اس سے محفوظ کہ شیطان ان پر کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ تو جو بندہ ملاپ کے وقت، میاں بیوی کے ملاپ کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ ان کی اولاد کو بھی شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج ہم اولادوں کے بارے میں گلہ تو کرتے ہیں، لیکن خود ان کو شیطان سے بچانے کے لیے جو اللہ نے ہمیں نسخے بتلائے ہیں ان کو اختیار نہیں کرتے۔ تو فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو نیکیاں اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ دیکھو اس حال میں بھی تقوی، میاں بیوی کی تنہائی کا وقت ہے، خاص حالات ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا تقوی کا دامن نہ چھوڑنا، تقوی کو نہ جانے دینا، خدا خوفی اب بھی رہے، چاہے انسان جتنا کہیں پیار میں جا رہا ہو، محبت اور عشق میں جا رہا ہو، تب بھی وہ تقوی کا پابند ہے، آخرت کو نہ بھولے، اور اگر کہیں کسی کی دشمنی میں، کسی کی نفرت میں جا رہا ہے تو پھر بھی یاد رکھے یہ عارضی ہیں، کہیں کسی کی دشمن نفرت میں اس حد کو نہ چلے جانا کہ جس سے اپنی آخرت گوا بیٹھے، وہاں بھی تقوی کو اور آخرت کو یاد رکھنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یقین رکھو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، رب کے ہاں پیشی وہ ہر وقت تمہارے ذہن میں رہے، کسی وقت بھی اس پیشی کو نہ بھولنا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے ملنا ہے۔ اب جو بندہ ان چیزوں کی پابندی کرے گا، جو بندہ ان احکامات پر عمل کرے گا کہ آخرت سے غافل نہیں ہوگا اور تقوی کو اختیار کرے گا، جو بندہ ان چیزوں کی پابندی کرے گا کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، ہر وقت اس پیشی کو سامنے رکھے گا، تو فرمایا یہ کامل مومن ہیں۔ اب ان مومنوں کو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو خوشخبریاں سناؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے کیسی ضیافت کا انتظام کیا ہے، کیسے اپنے ہاں
تمہارے لیے دیدار و ملاقات کا انتظام کیا ہے، تو ان کو پھر بشارتیں اور خوشخبریاں سناؤ کہ تم اللہ کے قہر غصے عذاب سے محفوظ ہو اور اللہ کی نعمتیں تمہارے انتظار میں ہیں۔ جنت جیسا مہمان خانہ، جنت جیسا دسترخوان وہ تمہارے لیے تیار ہے، جہاں جوانی ملے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ملے گی، کبھی بیماری نہیں لگے گی، اور جو بھی نعمت ملے گی پھر کبھی چھنے گی نہیں، کبھی وہ واپس نہیں لی جائے گی۔ اور یہاں تو ہر نعمت واپس جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔